بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کا خریدار۔ ہر مرد اور عورت اس کہانی کو لازمی سنیں، یہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ لازمی انت تک دیکھیں۔ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ آج اس نے بیوی کے کہنے پہ بڑھیا کو پھر مارا ہے، اور اتنا مارا وہ پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ تمہیں کیا، وہ اس کی ماں ہے، تمہاری نہیں، اور پھر بڑھیا زبان چلاتی ہوگی۔ میں نے اس کا غم کم کرنے کے لیے کہا، آپ کو کچھ پتہ بھی ہے؟ اس بیچاری کو فالج ہے۔ بیوی نے تلخی سے جواب دیا، پہلے تم نے کبھی بتایا نہیں کہ اس کو فالج ہے۔ اچھا چھوڑو، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ میرا دل کرتا ہے کہ بڑھیا کو اپنے گھر لے آؤں کچھ دنوں کے لیے۔ کیا کہا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ پرائی مصیبت اپنے گلے ڈالو گی؟ مجھے اس کی سوچ پہ غصہ آ گیا۔ صرف ہفتے بھر کے لیے؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اور پھر وہ کیوں دینے لگا اپنی ماں ہم کو؟ میں نے کہا، اس کی بیوی کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ بڑھیا مرتی بھی نہیں۔ بیوی نے کہا، بس اب آپ مان جائیں اور اس کو اپنے گھر لے آئیں۔ یہ کہتی ہوئی وہ میرے پہلو میں آ بیٹھی۔ اچھا جی، آپ اس بڑھیا کو گھر لانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال رہی ہو، اور یہ تو سوچو کہ تم اس کو سنبھال بھی لو گی۔ میں نے کہا، اپنے بچے تو ہے نہیں، میں گھر میں سوائے ٹی وی دیکھنے کے اور کیا کرتی ہوں؟ چلو وہ آ جائے گی تو میرا دل بھی لگا رہے گا۔ اس نے اداسی سے کہا، ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، مگر اولاد سے محرومی تھی۔ میں نے سوچا، چلو بات کر کے دیکھنے میں حرج نہیں ہے۔ بات کرتا ہوں، وہ اپنی ماں ہمیں دینے پہ راضی ہو جائے گا۔ اگر راضی ہو گیا تو اگر وہ بڑھیا مستقل گلے پڑ گئی تو میں نے اپنے خدشے کا اظہار بیوی سے کیا۔ یہ تو اور اچھی بات ہے، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اگلے دن شام کو کافی سوچ بچار کے بعد میں ان کے گھر گیا۔ میں نے پلان کے مطابق اس سے کہا کہ میری بیوی فالج کا علاج قرآن پاک سے کرنا جانتی ہے اور آپ کی والدہ کا علاج کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر اس نے کسی خوشی کا اظہار نہ کیا، تو میں نے بات جاری رکھی کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ کو ہفتہ بھر ہمارے گھر میں رہنا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم ان کا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پہ شرمندگی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات پیدا ہوئے، اور وہ نیم رضامند ہو گیا، اور اس نے تھوڑی سی بحث کے بعد اجازت بھی دے دی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا کہ علاج میں 15 سے 20 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اس نے اور بھی خوشی محسوس کی، کہنے لگا، سلیم صاحب، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں ٹھیک ہو جائے، بھلے مہینہ لگ جائے۔ اور یوں اماں مستقل ہماری ہو کر رہ گئی۔ وہ بڑھیا سفید روئی کا گالا سی تھی۔ مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے حالت اور زیادہ خراب تھی۔ میری بیوی تو تن من دھن سے اس کی سیوا میں جٹ گئی۔ اس کے لیے ہر چیز نئی خریدی گئی، بستر، کمبل، چادریں، کپڑے، اچھی خوراک، اور خدمت سے اماں کے چہرے پہ رونق آنے لگی۔ پتہ ہی نہ چلا مہینہ گزر گیا۔ پہلے اس کی بہو ہر 2 دن بعد آتی رہتی تھی اور چکر لگاتی رہتی تھی، اماں کا حال چال پوچھتی تھی۔ پھر 4 دن کا وقفہ ہوا، پھر ہفتہ ہونے لگا۔ اماں کو واپس لے جانے کی بات نہ اس نے کی نہ ہم نے۔ دوسرے مہینے میں وہ ایک ہی دفعہ آئی، گھر کی مصروفیات کا رونا روتی رہی۔ تیسرے مہینے کے بعد اس نے آنا بند کر دیا۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ اب اماں تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے، اب تم سنبھالو۔ بیوی نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ غالباً 7واں مہینہ تھا کہ اس آدمی کو اس کی بیوی نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے قتل کر دیا، اور بعد میں وہ خود بھی پکڑی گئی۔ ادھر جیسے جیسے اماں کی توانائی بحال ہو رہی تھی اور چہرے پہ رونق مسکان آنے لگی تھی، ویسے ویسے میرا کاروبار ترقی کرنے لگا اور میں کامیاب ہوتا چلا گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھ پر دھن برسنے لگا ہو۔
साल भर में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थीं। तीसरे साल हम तीनों, बीवी, मैं और अम्मा ने हज की सआदत हासिल की। गुलिस्तान जौहर में 500 गज का बंगला खरीद कर वहाँ शिफ्ट हो गए। अम्मा हमारे साथ 7 साल से हैं। हर पल इनका हमें दुआएं देते गुजरता और हम मियाँ बीवी खुशी से फूले न समाते। अजीब करामात ये हुई कि अम्मा की बरकत और दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे औलाद से नवाजा। आज वो हमारे दरमियान नहीं, मगर इनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है। पिछले दिनों मेरी बीवी बहुत खुश थी। वजह पूछी तो कहने लगे, मैंने एक ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? मैंने देखा है कि महशर का दिन है और सब हैरान परेशान खड़े हैं। इनमें मैं भी खड़ी हूँ कि इतने में अम्मा आईं और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मुनीरा इधर आ मेरे साथ, तुझे पुल सरात पार करा दूँ। मैं इनके साथ चली। हम एक बाग से गुजरे। थोड़ी देर में बाग ख़त्म हुआ तो एक बड़ा सा मैदान आ गया। तो अम्मा कहने लगी, बस हो गया पुल सरात पार। मैं हैरान हुई तो वो भी ज़ोर से हंसने लगी। फिर मेरी आंख खुल गई। मुबारक हो भाई, बहुत अच्छा ख्वाब है, मगर तुम्हें मेरा ख्याल ना आया। चलो खैर, हमें भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो पुल सरात पार करा दे। आमीन। बीवी ने जैसे दिल की गहराइयों से कहा हो। और फिर उसको मैंने ये नहीं बताया कि ऐसा ही ख्वाब मैं भी देख चुका हूँ। बस फ़र्क ये था कि अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ते वक़्त कहा था, चलो तुम्हें मनीरा के पास ले चलूँ, वो पुल सरात के पार तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, ये होती है वालिदैन की खिदमत करने की शान। ये थी आज की वीडियो। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी